بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یونس سورہ یونس کا رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 11۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 9۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سورہ یونس کا 9واں رکوع۔ یہاں رب کائنات نے جو سب سے پہلے عنوان بیان فرمایا ہے وہ ہے قوم فرعون کے چند لڑکے ہی ایمان لائے۔ قوم فرعون کے چند لڑکے ہی ایمان لائے۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ذریۃ من قومہ، چند نوجوان
من قوم ہی فرعون کی قوم سے، قوم فرعون سے، الا خوف ڈرتے ہوئے، من فرعون فرعون سے، و ملئہم اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، این یفتنہم کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لَعَالٍ فِی الْأَرْضِ سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا ہے، لَعَالٍ سرکشی کر رہا ہے، فی الارض زمین میں، مصر کی سرزمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں ذریہ کا معنی اصلی معنی تو ہوتا ہے اولاد، لیکن یہاں اس سے مراد نوجوان، چنانچہ قوم فرعون کے چند لڑکے، چند نوجوان ہی ایمان لائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اپنے جوان بندوں پر، اور اصل میں اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعوت کی طرف، اور یہ بات خاص طور پر نمایاں کی کہ مکہ کی آبادی میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بوڑھے لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے، وہ ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کر رہے تھے، اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سینے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے پیش ہو رہے تھے، ان میں بوڑھے لوگ نہیں تھے، سب کے سب جوان لوگ ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم عمر کے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر فاروق 30 اور 35 سال کے درمیان عمر کے تھے۔ ان میں سے زیادہ عمر والے حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یعنی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، یعنی حضرت عمار بن یاسر۔ تو ایمان قبول کرنے والے اور نبیوں کا ساتھ دینے والے نوجوان لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے من قوم ہی، قوم فرعون سے، اور وہ بھی خوف تھا، خطرہ اور ڈر فرعون سے، و ملئہم اور سرداروں سے، جو فرعونی سردار تھے ان سے خطرہ اور ڈر اور آزمائشیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان حالات کے اندر فرمایا، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو۔ اب یہاں سے ایک دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توکل علی اللہ کی ترغیب دی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورۃ الطلاق، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے کہ وہ جو اللہ رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، مددگار ہے، اور فرمایا کہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اسی پر تم بھروسہ کرو اگرچہ فرعون کا اور سرداروں کا ڈر ہے اور خطرہ ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، بس انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر کی نصیحت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ زبان سے اقرار بھی کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، وہی ہمارا سہارا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دو دعائیں کیں، اور یہ دونوں دعائیں ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ پہلی دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں آزمائش نہ بنا ظالم قوم کے لیے۔ تو یہ لفظ فتنہ یہاں دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کو فتنے میں ڈالنے والے یعنی کفر کے فتنے میں ڈالنے کا باعث نہ بنا کہ اگر یہ ہم پر مسلط رہے اور ہم مسلسل ان کے ظلم کا نشانہ ہی بنے رہے تو یہ اپنے سچے ہونے اور حق پر ہونے کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور کفر میں مزید پختہ ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر مسلمان سچے اور حق پر ہوتے تو ان کا رب ضرور ان کی مدد کرتا۔ تو اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا، یعنی ہماری مدد فرما۔ اور دوسرا معنی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنے میں پڑ جانے والے نہ بنا کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہمارا کوئی شخص فتنہ ارداد میں پڑھ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تو پہلی دعا تھی ایمان والوں کی، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اور آزمائش کی تفسیر مذکورہ دو طریقوں سے کی گئی ہے۔ اور دوسری دعا ایمان والوں کی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ یہ دوسری دعا فرما دی کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافروں سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اب یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے کہ گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم، گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو۔ تبوّآ ٹھکانہ مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو
वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और अपने घरों को किबला रुख बना लो। वक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दें। अब यहाँ से साफ ज़ाहिर है कि फ़िरौन और आले फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ईमान वालों को नमाज पढ़ने से भी मना करते थे। किसी इबादत खाने में इकट्ठे होना और इकट्ठे होकर नमाज पढ़ना, ये आले फ़िरौन के लिए एक बड़ी तकलीफ़ दे अमर था। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि फ़लाँ जगह पर नमाज ना पढ़ी जाए, नमाज से रोका, नमाज से मना किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, अपने तमाम घर किबला रुख बना लो, मगर नमाज के लिए चंद घर मखसूस कर लो, चंद घरों में ही नमाज पढ़ लो। एक तो ये तरीक़ा था, हमारे जैसा तरीक़ा नहीं था। जिस तरह हदीस पाक में है, वजुइलत लनल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, कि हमारे लिए सारी ज़मीन ही मस्जिद है और पाक करने वाली है। उस उम्मत में तो ये हुक्म था कि नमाज के लिए और इबादत के लिए ख़ास कोई जगह मुकर्रर की जाए। अब वो इबादत खाने तो कायम नहीं करने देते थे और पाबंदियाँ लगाते थे आले फ़िरौन। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये वही की गई कि अपने तमाम घर किबला रुख बना लें और उनमें से चंद घर नमाज के लिए मखसूस कर लें और नमाज बाजमात अदा करें। व बश्शिरिल मुमिनीन, और बशारत दीजिए ईमान वालों को खुशखबरी दीजिए। और इसी तरह सहबंदी करके, जिस तरह हदीस मुबारक में है, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत सुफूफ़ मिन इकामतिस सलात, सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 723। अपनी सफ़ें बराबर करो, क्योंकि सफ़ें बराबर करना इकामत सलात का हिस्सा है, नमाज का हिस्सा है। तो ये हुक्म था कि नमाज बाजमात पढ़ी जाए और चंद घर इस काम के लिए मखसूस कर लिए जाएं। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया। और कहा जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु, बेशक तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सी ज़ीनतम व अमवाला, ज़ीनत दी है और माल अता किए हैं। फ़िल हयात दुनिया की ज़िंदगी में। रब्बाना, ए हमारे रब, लियुज़िल्लू अन सबीलिका, ताकि वो तेरे रास्ते से गुमराह करें। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, ऐ हमारे रब, उनके मालों को मिटा दे, तबाह कर दे। वशदुद अला क़ुलूबिहिम, और उनके दिलों को सख्त कर दे। फ़ला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, पस ना वो ईमान लाएं यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब देख लें। दर्दनाक अज़ाब देखने से पहले ईमान न लाएं। ये जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा, फरमाया अल्लाह पाक ने कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, हज़रत हारून की और जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। फस्तक़ीमा, पस दोनों साबित कदम रहो। वला तत्तबिअन सबीलल्लज़ीन ला यअलमून, और उन लोगों के रास्ते पर हरगिज़ न चलो जो नहीं जानते। इस्तिकामत रखो। और दुआ के बारे में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
پیارا فرمان ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرے۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، اور یہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ یہ نہ کہے اگر جلدی کرتا ہے اور ایسے جملے بولتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ جملے پسند نہیں ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6340 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2735۔ تو دعا کریں اور پھر نتیجے اپنے اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے کیسا اعلان فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بتا دو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو دعا کی جائے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا نجات پانا اور آل فرعون کا غرق ہونا، اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بغیم و عدوا، سرکشی کرتے ہوئے، و عدوا اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا، ڈوبنے لگا، قالا تو کہنے لگا فرعون، آمن تو میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن، کیا اب وقد عصیت قبل، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی، فکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں سے تھا۔ اب 3 مرتبہ اس نے اعلان کیا فرعون نے اپنے مسلمان ہونے کا۔ پہلے تو کہتا ہے آمنتو، پھر دوبارہ کہتا ہے انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 3 مرتبہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمانوں سے ہو جاتا ہوں اور ایمان قبول کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا اب تو ایمان قبول کرتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جامع ترمذی حدیث نمبر 3537۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کا غرغرہ جان نکلنے کی حالت نہ ہو، جان نکلنے کی حالت۔ اس سے قبل رب کائنات اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ فرعون کی سرکشی پر اللہ کے فرشتوں کو بھی اس قدر غصہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، قال لی جبریل لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر
फ़अदुस्सुहु फ़ी फ़म फ़िरऔन मख़ाफ़त अन तुदरिकहु अर्रहमा। मुझसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, काश आप मुझे देखते कि मैं समुंदर का स्याह कीचड़ उठाकर फ़िरौन के मुंह में ठोंस रहा था, इस खौफ से कि कहीं इसको रहमत ना आ पहुँचे, कहीं इसको अल्लाह की रहमत ना आ पहुँचे। और ये वाक़या 10 मुहर्रम आशूरा को पेश आया। 10 मुहर्रम को आशूरा को ये वाक़या पेश आया। चुनाचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे। आपने फरमाया, मा हाज़ा, ये क्या है? क़ालू हाज़ा यौमुन सालिहुन, उन्होंने कहा ये एक साले दिन है। हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन अदुव्विहिम, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दिलाई थी। फ़सामहु मूसा, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा। क़ाल फ़अना अहक्क़ु बिमूसा मिनकुम फ़सामहु व अमरा बिसियामिही, उन्होंने कहा ये एक साले दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दिलाई थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर मैं तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम पर हक़ रखने वाला हूँ। चुनाचे आपने इस दिन का रोज़ा रखा और इसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 2004। तो इसी वजह से आशूरा का रोज़ा शरीयत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये मशरू हुआ और इसका अजर व सवाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जो आदमी आशूरा का रोज़ा रखता है, रब्बे कायनात उसके 1 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं, 1 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। अब अल्लाह पाक ने उस फ़िरौन को तो गर्क कर दिया बहर कुलज़म के अंदर, जहाँ से बनी इसराइल और जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खैर व अफ़ियत के साथ गुज़रे, लेकिन इन ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया, तबाह व बर्बाद और पानी के अंदर ही गर्क कर दिया गया। अब अल्लाह पाक का ऐलान सुनिए, फल यौमा नुनज्जी का बेबदाने का, बस आज हम तुझे तेरे खाली बदन के साथ बचा लेंगे, तेरा बदन तेरा जिस्म बचा लेंगे। ले तकून लिमन खल्फ़क आया, ताकि तू उनके लिए अजीम निशानी बने जो तेरे बाद हैं, बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। व इन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से यकीनन गाफल हैं, यकीनन गाफल हैं। आम तौर पर मशहूर है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के अजायब घर में अब तक महफूज है, मगर इसकी कोई दलील नहीं कि ये उसी फ़िरौन की लाश है या किसी और फ़िरौन की लाश है। अलावा अज़ीं अगर इसकी लाश महफूज ना भी रहे तो तारीख़ और कुरान में इस वाक़या का ज़िक्र ही बाद वालों के लिए बतौर इबरत और बतौर निशानी काफ़ी है। मशहूर तो है कि मिस्र के अजायब घर में उस फ़िरौन की लाश पड़ी हुई है, लेकिन इसकी असल हकीकत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ही पूरे इल्म वाला है। अल्लाह पाक हम सब को अपनी पुररहमत किताब पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दीन पे ज़िंदा रखे और दीन पे मारे। रब्बे कायनात हर मुसलमान को इस्लाम और सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए।
ایمان والی، صحت والی۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔